عید ایک اسلامی تہوار ہے۔ چاند رات کی اسلامی اصطلاح کو مصنوعی روشنیوں میں غرق کر دیا گیا ہے اور جشن بدمعاشیہ کے زرق و برق لباس میں ملبوس خواتین بازاروں کی زینت بنی ہوتی ہیں اور نوجوان مکھیوں کی طرح ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی شاپنگ ہوتی ہے، ہزاروں کے غبارے ہواؤں میں اڑائے جاتے ہیں۔ افسوس، چاند رات کو رمضان کا کوئی اثر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے رمضان کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ یہ کیسا جشن ہے جس نے جشن نوروز اور نیو ایئر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بے حیائی کے نئے ریکارڈ قائم کیے جاتے ہیں۔ ایسی چاند رات کے سامنے چاند بھی شرما جاتا ہے۔ وہ چاند صرف 10 منٹ کے لیے آتا ہے اور ہمیں اندھیروں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ چاند بھی نہیں ہے، چاندنی رات منائی جا رہی ہے۔ پیغام عید یہ ہے کہ عید اجتماعی خوشی کا نام ہے، آپس کی رنجشیں ختم کرنے کا نام ہے، محبتیں بانٹنے کا نام ہے، الفتیں پھیلانے کا نام ہے، نفرتیں مٹانے کا نام ہے، انسانیت سے پیار کرنے کا نام ہے، زندہ دلی کا نام ہے، عفو و درگزر خیر خواہی کا نام ہے۔ عید جہاں خوشیوں کا تہوار ہے وہیں شکر کا تہوار بھی ہے۔ عید کو یوم تشکر کی طرح منانا چاہیے۔ کسی کو کچھ نہیں بانٹ سکتے تو خلوص دعائیں مسکراہٹیں بانٹ دیں، جو بانٹو گے واپس وہی ملے گا۔ عید آئی ہے لے کر ایک پیغام نیا، عید آئی ہے لے کر ایک پیغام نیا، اگر تم بانٹنا چاہو مساکینوں کے غم بانٹو۔ ایک طرف تو اسراف و فضول خرچی اتنی کی جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور دوسری طرف غربت ناچ رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں۔ عید کا سنتے ہی غریب باپ کو بچوں نے اپنے لیے رنگین سوفٹی کی فرمائش کر دی۔ ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے غریب بابا نے ہاں کر دی، مگر بیوی کے پاس آ کر بے بسی میں دبی آواز میں کہنے لگا، میں تو خالی ہاتھ ہوں اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں بچوں کو کہاں سے جوتیاں خرید کر دوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی۔ ایسے لوگوں کا سہارا بنے، اللہ آپ کا سہارا بنے گا۔ مقصد عید تو کمزور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ماہ رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تربیت گاہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سارا دن بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بھوکا پیاسا رکھ کر یہ احساس دلانا ہے کہ غریب پروری کیسے کی جائے۔ اور اس کا ماٹو یہ ہے کہ انسان انسان کا دارو ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اپنے بندے کو مرہم بنا کر بھیجتا ہے۔ جہاں آپ زخم یا تکلیف دیکھیں وہیں مرہم بن جائیں، جہاں درد دیکھیں وہیں ہم درد بن جائیں، جہاں دکھ دیکھیں وہاں ان کا مداوا بن جائیں۔ اللہ کے بندوں کی یہی نشانی ہے۔ عزیز سامعین کرام، لوگوں کے لیے امید بن جائیں۔ مومن کا گھر بڑا ہو یا نہ ہو، ظرف ضرور بڑا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اغنوہم عن الطلب فی ھذا اليوم، اس عید کے دن مسکین مسلمانوں کو سوال سے بے نیاز کر دو۔ ہم نے ماہ رمضان میں صداقت و خیرات کے ریکارڈ توڑنے تھے، خلق خدا کی خدمت کرنی تھی، مگر ہم نے اپنے خزانوں کی بھری تجوریوں کے منہ بند کر دیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور خیال کرتا ہے اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ فرمایا کہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ عید کی خریداری اور تیاریوں کے لیے تو وقت ہوتا ہے،
مگر صدقۃ الفطر دینا تک یاد نہیں رہتا۔ یہ غفلت کی انتہا ہے۔ اصل انسان تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، فائدہ دے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مگر اوروں کے لیے جینے کا مزہ ہی اور ہے۔ کہاں کہاں سے مہرباں رفو گری کرتے، سطور عزیز کا ہر حرف آری جیسا ہے۔ اے رحیم، اے کریم، اے علیم، اے کلیم، اے عظیم، ہم سب ہیں اسیم۔ ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی شان رحمت کو دیکھ، ہمیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین، گناہ گاروں کو تو معافی دے دے، تجھ سے جو بھی مانگیں اضافی دے دے۔